بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی نواقض الوضو، نور الضیاء کا پیج نمبر 37 ہے۔ وضو کو توڑنے والی چیزوں کے بیان میں یہ فصل ہے۔ نواقض، ناقد ان کی جمع، ینقض الوضوء 12 شیئا، توڑ دیتی ہے وضو کو 12 شیئا، کتنی چیزیں؟ 12 توڑ دیتی ہیں وضو کو 12 چیزیں۔ ما خرج من السبیلین، جو نکلے دو راستوں سے۔ دو راستوں سے مراد پخانہ پیشاب کے دو راستے ہیں، چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب کے دو راستے ہیں۔ یہاں سے کچھ بھی نکلے وہ وضو کو توڑ دے گا، یعنی پخانے کے مقام سے پخانہ نکلے یا ہوا خارج ہو یا پیشاب کے مقام سے پیشاب خارج ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ الا ریح القبل، لیکن اگلے راستے سے پیشاب والے مقام سے ہوا نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ چھوٹے پیشاب والے مقام سے ہوا خارج ہوتی ہے، لیکن ایک تو وہ اتنی قلیل خارج ہوتی ہے، اس کی مقدار اتنی قلیل ہوتی ہے، جب وہ خارج ہوتی ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ پتہ نہیں کب خارج ہوتی ہے کب خارج نہیں ہوتی۔ تو اس بنیاد پر جب اس کا علم ہی نہیں ہوتا تو شریعت نے بندے کو اس کا مکلف نہیں ٹھہرایا۔ کبھی کسی نے محسوس کیا نہیں نا، محسوس کیا کہ چھوٹے پیشاب والے مقام سے ہوا نکلی ہو، لیکن نکلتی ہے۔ اگر وہاں سے ہوا نکلے گی تو وضو نہیں ٹوٹے گا، وہاں سے پیشاب یا کوئی اور چیز نکلے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا، یا پخانہ کے مقام سے ہوا خارج ہو، پخانہ خارج ہو، کوئی بھی چیز خارج ہو، وضو ٹوٹ جائے گا فی الاصح، صحیح قول کے مطابق۔ وَيُنْقِضُهُ، اور اسی طرح توڑ دے گا وضو کو ولادت من غیر رؤیت دم، بچے کی ایسی ولادت کہ جس میں بچہ تو پیدا ہو لیکن ساتھ خون ظاہر نہ ہو۔ وَنِجَاسَةٌ سَائِلَةٌ مِّن غَيْرِ مَاءٍ كَدَمٍ وَقَيْحٍ وَكَيْءِ طَعَامٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ عَلَقٍ أَوْ مِرَّةٍ إِذَا مَلَأَ الْفَمُ، اور نجاست سائلہ یعنی وہ نجاست جو بہنے والی ہو۔ نجاست سائلۃ، بہنے والی نجاست من غیرہما، جو ان دو راستوں کے علاوہ ہو، کیونکہ ان دو راستوں کا تو پہلے ذکر ہو چکا کہ یہاں سے جو کچھ بھی نکلے گا وہ وضو کو توڑ دے گا۔ قدمن، جس طرح کہ بہنے والا خون ہو وضو توڑ دے گا۔ وقیح، قیح کہتے ہیں پیپ کو، ایک ہوتا ہے قیعن، آخر میں حمزہ ہوتا ہے، یہ ہے قیحن۔ قیحن کے بعد قیعن کا ذکر آ رہا ہے۔ قیعن اس الٹی کو کہتے ہیں جو معدے سے کھانا کھایا ہو، پانی پیا ہو، باہر آ جاتا ہے، اس کو قیح بولتے ہیں نا۔ لیکن قیحن، قاف یا آخر میں ہا حلق وسطی والی، اس قیح کا مطلب ہوتا ہے پیپ جو زخم سے نکلتی ہے۔ اگر پیپ اتنی ہو جو زخم سے نکل جائے، خون اتنا ہو جو بہہ جائے، زخم سے نکل کے بہہ جائے پیپ۔ وَقَيْءٌ، اور قَيْءُ طَعَامٍ، اور کھانے کی قیح، او ماءٍ، یا پانی کی قیح، دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ زیادہ کھانا کھایا ہوا ہے، طبیعت خراب ہوئی، جو کچھ کھایا تھا وہ باہر آ گیا، وہ کھانے کی قیح ہے۔ یا پھر بعض دفعہ پانی بھی پیا ہو، طبیعت خراب ہو، معدہ ٹھیک نہ ہو، کئی دفعہ بخار تیز ہو، پانی پیو تو ساتھ ہی قیح آ جاتے، صرف پانی ہی نکلتا ہے، تو ان دونوں کی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ او علقن، یا پھر جمے ہوئے خون کی قیح، علق منا جمع ہوا خون۔ او مرتن، یا پھر صفراوی قیح۔ اذا ملا الفم، لیکن قیح کے لیے یہ حکم ہے، چاہے قیح کھانے کی ہو، پانی کی ہو، جمے ہوئے خون کی ہو یا صفرا کی ہو، ان کے بارے میں یہ شرط ہے، اذا شرطیہ ہے، یہ وضو کو توڑیں گی اذا ملا الفم، جب قیح منہ بھر کر ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ قیح منہ بھر کے ہو، اس کا اندازہ کیسے کریں گے؟ منہ بھر کر قیح کا اندازہ یہ ہے کہ وہوا، یہ وہ قیح ہوتی ہے جو منہ بھر کے ہو، ما، جو لا ينطبق علیہ الفم الا بتکلف علی الاصح، صحیح قول کے مطابق منہ بھر کے قیح وہ قیح ہوتی ہے کہ جب بندے کو قیح آئے وہ اس کو روکنے کی کوشش کرے، نہ روک سکے، یا اگر رک بھی جائے تو تکلف کے ساتھ روکے، وہ قیح منہ بھر کے ہوتی ہے۔ وَيَجْمَعُ مُتَفَرِّقَ الْقَيْءِ اِذَا اتَّحَدَ سَبَبُهُ، یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ اس کو منہ بھر کے قیح نہیں آئی،
اس کو قے آئی، تھوڑی سی قے آئی، پھر کوئی 2-4 منٹ گزرے پھر تھوڑی سی قے آ گئی، پھر کوئی 2-4 منٹ گزرے پھر تھوڑی سی قے، تھوڑی تھوڑی کر کے 3-4 مرتبہ 5 مرتبہ قے آئی۔ پیچھے انہوں نے کہا کہ جب منہ کو بھر دے یا قے سے منہ بھر جائے وہ قے وضو کو توڑے گی۔ یہاں پر 3 مرتبہ 4 مرتبہ قے آئی ہے، لیکن چاروں مرتبہ تھوڑی تھوڑی کر کے آئی ہے، منہ بھر کے نہیں آئی۔ اس کو روکنا بھی چاہتے تو رک سکتی تھی۔ اب کیا حکم ہوگا؟ آئی زیادہ مرتبہ ہے لیکن تھوڑی تھوڑی آئی ہے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یجمع متفرق القے، جو متفرق قے 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ آئی ہے اس کو جمع کیا جائے، جمع کرنے کے بعد پھر اس کو دیکھا جائے کہ منہ بھر کے قے آنے کی مقدار میں وہ ہو گئی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے عزت تحادہ سبب، یہ باب افتعال ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ جب اس قے کا سبب بھی ایک ہو، کہ بعض دفعہ قے آتی ہے، کبھی بیماری کی وجہ سے قے آ گئی، بخار تھا، اس نے دوائی کھائی، دوائی کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا، ادھر سے بخار کی شدت تھی، گولیاں اندر لیں، ابھی معدے تک پہنچی تھیں، قے آئی، پانی بھی باہر آ گیا، گولیاں بھی باہر، ساری دوائی باہر آ گئی۔ ایک ہوتی ہے وہ قے، ابھی قے کر کے ہٹا تھا، کوئی بدبودار چیز اس کے پاس آ گئی، مطلب کہ قریب کوئی پوٹی کسی بچے نے کر دی، یا بلی کوئی مردار جانور اٹھا کے لیا جس میں سے گندی بو آ رہی ہو، تو اس بو کی وجہ سے اس کی طبیعت میں متلی پیدا ہو گئی، اس نے دوسری مرتبہ پھر قے کر دی، تھوڑی دیر گزری اس نے پھر قے کر دی، پھر دوبارہ اس نے بیماری کی وجہ سے قے کی ہے، 3 مرتبہ قے کی، تینوں مرتبہ کی جو قے تھی ان کو جمع کیا جائے، وہ منہ بھر کر قے کرنے کے برابر ہو گئی، لیکن تینوں مرتبہ قے کا سبب ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو 3 مرتبہ قے کرنے کا سبب ایک نہیں ہے، یہ وضو کو توڑنے والی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ مختلف متفرق قے اس نے کی، لیکن تینوں مرتبہ 4 مرتبہ جو اس کو قے آئی سب کا سبب ایک تھا، کہ اس کو بیماری کی وجہ سے قے آئی، طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے، الٹیاں نہیں رک رہی، ہوتا نا بیماری میں بعض دفعہ طبیعت زیادہ خراب ہو، بخار ہو، معدہ خراب ہو جائے، الٹیاں شروع ہو جائے، تو الٹیاں نہیں رک رہی ہوتی، ہر 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد الٹیاں آ رہی ہیں، ہر 3-4 منٹ بعد الٹیاں آ رہی ہیں، ایک گھونٹ پانی کا پیتا ساتھ ہی الٹی آ جاتی ہے، کوئی بھی چیز کھانے پینے کے لیتا الٹی آ جاتی ہے، ان سب کا سبب ایک ہے۔ ایسی صورت میں اگر اتنی مرتبہ قے کی کہ وہ منہ بھر کر قے کرنے کے برابر ہو گئی تو سبب ایک ہونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر 3 مرتبہ قے کی، تینوں کا سبب جدا جدا تھا، تو سبب کے جدا ہونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سمجھ شریف میں آگئی بات؟ دوبارہ وَدَمٌ، اور ایسا خون غالبہ علی البزاق، بزاق کہتے ہیں تھوک کو، بزاق کا معنی تھوک، ایسا خون جو تھوک پر غالب آ جائے، مسوڑوں سے نکلے، دانت ہل رہا ہو یا دانت نکل جائے یا منہ میں کوئی زخم ہو جائے، چوٹ لگنے سے منہ سے خون نکل آئے، اگر اتنا خون نکلا جس سے تھوک بالکل لال ہو گیا، سرخ ہو گیا، ریڈ ہو گیا، تو ایسا خون بھی وضو کو توڑ دے گا۔ اوساواہو یا تھوک کے برابر ہو، وہ خون بھی وضو کو توڑ دے گا۔ ونوم، اور ایسی نیند لم تتمکن فیہ المقعدۃ من الارض، ایسی نیند کہ جس میں قرار نہ پکڑے مقعد زمین سے، مطلب یہ کہ بندہ بیٹھے بیٹھے سو جائے اور سوئے ہوئے اس کی مقعد زمین پر ٹکی ہوئی نہ ہو، ایسی نیند بھی وضو کو توڑ دے گی۔ وارتفاع مقعدۃ نائم قبل انتباہہ، اور مقعد کا اٹھ جانا، ارتفاع معنی اٹھ جانا، مقعد کا معنی مقعد، سرین کو مقعد کہتے ہیں، ہپ کو، نائم معنی سونے والا، سونے والے شخص کی مقعد کا اٹھ جانا قبل انتباہہ، کہ وہ سویا ہوا تھا، سوئے ہوئے وہ دائیں بائیں گرا، آگے پیچھے کو گرا، تو گرتے وقت اس کو ہوش بعد میں آئی، اس کی مقعد پہلے زمین سے اٹھ چکی تھی، معنی سمجھ لگ گیا؟ اس صورت میں بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ وَإِن لَمْ يَسْقُطْ فِي الظَّاهِرِ، اگرچہ ظاہر میں وہ زمین پر گرے نہیں، صرف سرین ہی زمین سے اٹھی تھی، مقعد ہی زمین سے اٹھی تھی، وہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہوا تھا، گرنے کی طرف مائل ہوا تھا، گرا نہیں ہے، لیکن چونکہ سرین کی پوزیشن بدل گئی اور سرین کی پوزیشن پہلے بدلی، جاگ بعد میں آئی،
تو اس صورت میں وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا۔ وَإِغْمَاءٌ وَجُنُونٌ وَسُكْرٌ وَقَهْقَهَةُ بالغ یقظان فی صلاۃ ذات رکوع وسجود۔ اغما بے ہوشی، جنون پاگل پن، بعض دفعہ بیماری کی وجہ سے بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، یا پھر بعض دفعہ سر میں چوٹ لگ جائے گرے بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اللہ حاصل کیا وہ جنون اور پاگل پن۔ پاگل وہ ہوتا ہے جس کا عقل ٹھیک نہیں ہوتا، ایویں گوڑ بگوڑیاں ماردا پھردا کی بولی جانا انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، جو منہ چاہتا کڈی جاندہ ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں جنون کی بیماری، مجنون کہتے ہیں اس کو۔ وہ سکر کہتے ہیں نشے کی حالت کو، کسی نے شراب پی رکھی ہو یا پھر نشہ کوئی بھی نشہ کیا ہوا ہو تو نشہ اس کو چڑھ جائے اس کے دماغ کو اور اس کا دماغ کام نہ کر رہا ہو، یہ صورتیں ہیں کہ ان صورتوں میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کہا کا مطلب ہوتا ہے کھل کھلا کر ہنسنا، بالغ شخص کا کھل کھلا کر ہنسنا۔ یقظان حالت بیداری میں، نیند میں نہ ہو، حالت بیداری میں ہو، فی صلاۃ ذات رکوع و سجود، ذات رکوع و سجود، ذات معنی والا، تو ذات رکوع والی نماز، ذات سجود والی نماز میں بالغ شخص جاگتے ہوئے کھل کھلا کر ہنس پڑے، اس کا بھی وضو بولیے ٹوٹ جائے گا۔ یہ سمجھ آ گیا کہ رکوع اور سجدے والی نماز میں بالغ شخص کا آواز کے ساتھ کھل کھلا کر ہنسنا جاگتے ہوئے یہ وضو کو توڑ دے گا۔ وَلَوْ تَعَمَّدَ الْخُرُوجَ بِهَا مِنَ الصَّلَاةِ، یہ مسئلہ بڑا قابل غور ہے، الفاظ کو سمجھیے۔ ولو اور اگرچہ، یہ لو وصلیہ ہے، تعمدہ اس نے ارادہ کیا، یعنی نمازی نے ارادہ کیا، الخروج بہا اس ہنسنے کے ذریعے نکلنے کا ارادہ کیا، من الصلاۃ نماز سے۔ ترجمہ ہے یہ، اس ترجمے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ نماز کے ارکان آپ نے پڑھے ہوئے، کتنے ارکان ہیں؟ 7۔ فرض کتنے ہیں؟ آخری کیا ہے؟ خروج بسنعہ، اس کا معنی کیا ہے؟ نہیں، ہم اس کا مرادی مطلب دونوں طرف سلام پھیرنا لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے ارادے کے ساتھ نماز سے باہر آنا۔ کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم نے یہ لفظ بولا، ارادہ تھا ہمارا نماز سے باہر آنے کا، ہم نے یہ لفظ بولا تو ہماری نماز مکمل ہو گئی۔ اگر نماز سے باہر آنے کا ارادہ نہ ہو، ویسے یہ لفظ بول دے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ جب نماز سے باہر آنے کا ارادہ ہو، یعنی مطلب کیا کہ اتحیات مکمل ہو چکی، یوم یقوم الحساب تک آپ پڑھ چکے اتحیات، اب ظاہر نمازی نے نماز سے باہر آنا ہے، نماز مکمل کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بول کر نماز سے باہر آنا سنت ہے، خوبصورت عمل ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر کوئی شخص سلام نہیں لفظ بولتا، وہ ویسے نماز کو مکمل کرنے کے ارادے کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اب وہ کہتا ہے کہ میں نماز سے باہر جانے لگا ہوں، اس کا دل میں ارادہ ہے، ساتھ والے کہتا ہے اور پھر سناتے رہا کی حال ہے، وہ یہ لفظ اس لیے بول رہا ہے کہ میں نماز ختم کرنا چاہتا ہوں، اس کی نماز درست ہوگی۔ اللہ حاضر کیا کوئی بھی ایسا لفظ بول دے جو نماز کے علاوہ ہو، خارج از نماز لفظ ہو، نماز سے باہر جانے کے لیے وہ لفظ بولے گا، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، نماز خراب نہیں ہوگی۔ لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ بول کر نماز کو مکمل کرنا یہ افضل ترین ہے، کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اب اسی طرح ایک شخص ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھ لیا یہاں تک، اب نماز سے باہر آنا چاہتا ہے، اس کے دماغ کے اندر شیطان گھس گیا، اس نے سنت پر عمل کرتے ہوئے لفظ سلام کے ساتھ نماز کو مکمل نہیں کیا، وہ اونچی آواز میں ہنسنا شروع کر دیتا ہے اور ارادہ ہے نماز سے باہر آنے کا، تو نماز سے باہر آنے کے ارادے کے لیے بھی اگر وہ کھل کھلا کر ہنسے گا تو لو تعمد الخروج بہا من الصلاۃ، اس سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ وضو تو اگرچہ ٹوٹ جائے گا، لیکن چونکہ اس کے فرائض نماز، ارکان نماز مکمل ہو چکے، تو ارکان نماز کے مکمل ہونے کے سبب اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، وضو ٹوٹ جائے گا۔ وَمَسُّ فَرَجٍ بِذَكَرٍ مُنْتَصِبٍ